هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. ان مع العسر یسرا. انسانی زندگی میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں. رونما ہونے والے ہر واقعے کے دو ہی نتائج ہوتے ہیں. نمبر 1 خوشی، نمبر 2 غمی. واقعے سے چل کر نتائج خوشی یا غمی میں خود کو کنٹرول میں رکھنا بہت کمال کی بات ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوشی اور غمی میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں. تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ اگر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آ جائیں کہ جن کا نتیجہ غمی نکلے تو انسان کو خود کو کیسے سنبھالنا ہوگا. دیکھا ہی ہو گیا ہے کہ جب کوئی انسان مسلسل غربت کی چکی میں زندگی بسر کرتا ہے تو بہت غلط اقدامات کا ارتکاب کر لیتا ہے. یا تو وہ کسی فٹ پاتھ پر، چوراہے پر، چوک پر، دوراہے پر فقیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، یا خودکشی کر لیتا ہے، یا بچوں کو فروخت کر دیتا ہے، یا بیوی کو قتل کر ڈالتا ہے، والدین کو قتل کر ڈالتا ہے، یا ڈاکو لٹیرا بن جاتا ہے. غربت انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غربت اور فقر و فاقہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور بھی نوجوان ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، کافی تعلیم یافتہ ہے، لیکن نوکری نہ ملنے پر خود سوزی کر لینا، خود کو سوسائڈ کر لینا، یہ بہت واقعات کثرت کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں. اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. ہم حالات کو ٹھیک سے فیس نہیں کر پاتے. حالات کو کیسے قابو میں کرنا ہے، کیسے خود پر کنٹرول کرنا ہے، ہمیں یہ بالکل نہیں آتا. ہم بہت تنگ ظرف واقع ہوتے ہیں، چھوٹے دل والے واقع ہوتے ہیں اور بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ازواج مطہرات کی زندگی سے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت پیارے اسباق ملتے ہیں اس معاملے میں. مثال کے طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم. اب تینوں پر کیا بیتتی ہے پورا واقعہ مفصل ملتا ہے، لیکن تفصیل مطلوب نہیں ہے. ہمارے جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ ہم لیتے ہیں کہ بہت پریشان ہیں. ان کی پریشانی کو قرآن نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین پر تنگ ہو گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے دل تنگ ہو گئے جیسے کسی کی مٹھی میں ہو، گرفت میں ہو. اتنے حالات مشکل آ گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بلا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. بہت تنگی کے دن جا رہے ہیں. اور اغیار نے خطوط بھی بھیجنے شروع کر دیے کہ آپ کے ساتھی آپ کو بلاتے نہیں ہیں، منہ نہیں لگاتے، آپ ہماری طرف آ جاؤ، بہت عزت دیں گے، پروٹوکول دیں گے، جہاں منصب کا مالک بنا دیں گے. لیکن وہ خطوط جلا کر، بالکل پھاڑ کر، ٹکڑے کر کر تندور میں جلا دیا گیا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیے. فرماتے ہیں کہ میں ذرا مضبوط اعصاب کا مالک تھا، بازاروں میں چلتا تھا، صحابہ کو سلام کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، نظریں چرا کر اپنے محبوب کی طرف دیکھتا تھا، لیکن سرکار کا رخ انور دوسری طرف ہو جاتا تھا. تو یہ ایک کشمکش چل رہی تھی. ایک دن میں ابو قتادہ جو کہ میرے کزن بھی تھے اور بہت قریبی دوست بھی تھے، ان کے پاس جاتا ہوں باغ میں کہ میں جا کر اس سے اپنی بات شیئر کروں، دکھ شیئر کروں. جا کے سلام لیا، لیکن ابو قتادہ نے جواب نہیں دیا. پھر سلام لیا لیکن جواب نہیں دیا. فرماتے ہیں کہ پھر میں تنگ آ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے کہا ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم کیا تو یہ بات جانتا ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں؟ اتنی تنگی ہے. قرآن نے بھی کہہ دیا کہ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تنگ ہو گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اپنے دل تنگ ہو گئے. لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا،
خودکشی نہیں کر لی کہ محلے میں کوئی بلاتا نہیں ہے, کوئی دوست نہیں منہ لگاتا. کیا سبق دیا؟ بالکل صبر کیا, اور اللہ رب العزت نے بھی صبر کی بدولت اٹھا کر دوبارہ پہلے مرتبے پر فائز کر دیا. قرآن میں برات, ان کا عذر, ان کی معافی, ان کی توبہ کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن میں اتار دیا. تو یہاں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان مع العسر یسرا, تنگیوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں. ہم تنگیوں کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, لیکن ان تنگیوں کے پیچھے ایک آسانی جو ہماری منتظر ہوتی ہے ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے. ہم اتنے ناعاقبت اندیش ہیں, ہماری نظر صرف رات کے اندھیرے پر رہتی ہے, صبح نکلنے والے سورج کو نہیں ہم دیکھتے کہ دن بھی طلوع ہونا ہے, اجالا بھی ہونا ہے. تو غربت ہو, جیسے بھی حالات ہوں, صبر کرنا چاہیے. جیسا کسی نے کہا کہ غربت نہ دے سکی میرے ضمیر کو شکست, غربت نہ دے سکی میرے ضمیر کو شکست, میں جھک کر کسی امیر کو ملتا نہیں ہوں. تو حالات جیسے بھی ہوں شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. خام خواہ ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے ہماری جان بھی خطرے میں ہو, اولاد کی جان بھی خطرے میں ہو, بیوی کی جان بھی خطرے میں ہو, اور پورا جو معاشرہ ہے اس کی بدنامی ہو جائے. خود کو بالکل آپے میں, کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تنگیوں کے بعد آسانیوں پر نظر ہوگی, اللہ کی رحمتوں پر نظر ہوگی, تو انشاءاللہ ایسے اقدامات نہیں ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جیسے بھی حالات ہوں صبر کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان, هي الحلقات تحفظني